علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی کتاب المواہب الربانیہ کی شرح میں شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں إن فهم القرآن هبة من الله وفتح يفتح به على عبده، لكن ثمار هذا لا يدخله إلا أهل العلم. أما إذا دخله من ليس من أهل العلم فإنه يأتي بالعجائب والغرائب تحت اسم التدبر للقرآن الكريم. وتدبر القرآن له قواعد وله رسول ويؤتى من بابه، فمن أتاه بغير قواعده وعلى غير بابه فإنه يغرب ويقول على الله عز وجل وفي كتابه بغير علم، وهذا من أعظم الآثام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. شیخ کہتے ہیں کہ قرآن کی فہم آنا یعنی جو مفسر قرآن بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کھولتا ہے، لیکن اس میں صرف اہل علم ہی داخل ہوں، کیونکہ اگر اس میں وہ داخل ہو گئے جو اہل علم میں سے نہیں ہے تو یہ قرآن کریم کے تدبر کے نام پر عجیب و غریب باتیں لے کر آ جائیں گے۔ قرآن پر غور و فکر یعنی تدبر قرآن کے اپنے قواعد اور اصول ہیں جس کے ذریعے اس پر تدبر کیا جاتا ہے، لہٰذا جو بھی ان قواعد و ضوابط کے بغیر اس دروازے میں داخل ہوگا وہ عجیب باتیں لے کر آئے گا اور اللہ عز و جل اور اس کی کتاب کے تعلق سے بغیر علم کے باتیں کرے گا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ذمے یا اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کو تم نہیں جانتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اپنے اوپر اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ کہوں جو میں نہیں جانتا۔